بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 کی تلاوت سماعت فرمائیں گے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا، اور اب یہاں سے دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بندہ یوں عرض کرے: اے اللہ عز و جل، تو نے اپنے توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، اب ہماری اس راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدمی عطا فرما۔ صراط مستقیم سے مراد عقائد کا راستہ ہے جن پر تمام انبیاء کرام علیہم السلام چلے، یا ان سے مراد اسلام کا راستہ ہے جن پر صحابہ کرام علیہم رضوان چلے، جیسا کہ اگلی آیت میں بھی موجود ہے، اور یہ راستہ اہل سنت کا ہے۔ آج تک اولیاء کرام صرف اسی مسلک کے اہل سنت میں گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے راستے پر چلنے اور انہی کے ساتھ ہونے کا فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکے گی، اور جب تم دیکھو کہ ان میں اختلاف ہو گیا ہے تو تم سواد اعظم والے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور سواد اعظم جو گروہ ہے وہ اہل سنت کا گروہ ہے۔ آپ دیکھ لیں احناف کتنے ہیں، شوافی کتنے ہیں، حنبلی کتنے ہیں، مالکی کتنے ہیں، یہ سارے اہل سنت سے ہی رکھتے ہیں اور یہ اہل سنت ہی ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، اور میری جو امت ہے یہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور ان میں سے ایک جنتی ہوگا اور باقی سب جہنمی ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو گروہ ہوگا، جو نجات پانے والا فرقہ ہوگا، وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ کیسا گروہ ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ آپ دیکھ لیں کہ جو صحابہ کے طریقے پر ہیں، جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں، وہ جنتی ہیں، باقی سب جہنمی ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا اہدنا الصراط المستقیم سے 3 باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ سیدھا راستہ یہ منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے، جبکہ ٹیڑھا راستہ مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اسی کے ضمن میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے۔ آپ دعا مانگا کرتے تھے: یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، مجھے اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ تو میں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر اور جو کچھ آپ لائے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو کیا آپ ہمارے بارے میں بھی خوف رکھتے ہیں؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، بے شک جو دل ہے وہ 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اور اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے۔ تو گویا جو ہمارا دل ہے وہ اس طرح ہے، اور اللہ رب العزت جس طرح چاہے انہیں پھیر سکتا ہے۔ اور عبادت کرنے کے بعد بندے کو دعا میں مشغول ہونا چاہیے، اور صرف اپنے لیے دعا نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے، اس سے دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ مولا جو کچھ ہم نے سیکھا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور مالک مولا ہم اپنے لیے بھی اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اپنے دوستوں کے لیے بھی، سب کے لیے دعا کریں تاکہ ہماری دعا جلد قبول ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و اصحابہ اجمعین۔